ایک بھائی نے ایک شعر بھیجا تھا، کہا اس کا حکم بتا دیں۔ شعر یہ ہے کہ پردے کا حکم دیکھیے قرآن میں حضور، الفاظ ہیں خدا کے اور لہجہ عمر کا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ شعر ایک لحاظ سے درست بھی ہے، لیکن ایک لحاظ سے اس میں خرابی ہے کہ پردے کا حکم دیکھیے قرآن میں حضور، اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ عرض کر چکے تھے کہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں، کیونکہ باہر نکلتی ہیں تو پہچان لی جاتی ہیں، اور اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یقینی سی بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست و حکمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ہزار گنا زیادہ تھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو شعور نہیں تھا اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ شعور حاصل تھا۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے کہ پردے کا حکم نازل ہوگا، اور ایک مناسب وقت پر جب اللہ کا ارادہ ہے، اس لیے سرکار اس سے پہلے وہ بات بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ عمر فاروق اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ تو یوں کہا جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض رسول اللہ ایسا ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اور سرکار خاموش رہے اور اسی کے مطابق آیت نازل ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں موافقات عمر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اسی کے موافق نازل کر دیا۔ لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ کے تمام احکام تو ازل سے متعین ہیں، کوئی حضرت عمر فاروق کے اصرار کی وجہ سے اللہ کا ارادہ تو نہیں بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمال حقیقتاً حضرت عمر فاروق کا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کمال پیدا کر دیا کہ اپنے ارادے کے مطابق جس وقت میں کام ہونا ہے اسی وقت میں ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق کے دل میں القاء فرما کے انہیں بار بار کہنے کی توفیق دی، اور جب آپ نے کہا تو ویسے ہی بظاہر حکم نازل ہوا۔ یہ کہنے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تو پہلے ہی ہونا تھا، لیکن عمر فاروق کو کہنے کی توفیق دی، تلقین کی، تو کمال حضرت عمر کی طرف بھی منتقل ہوا کہ آپ بالکل جیسے اللہ کا ارادہ تھا اس کے مطابق سوچ رہے تھے، اور اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سوچ بھی اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ اب یہ جو شعر میں ہے کہ پردے کا حکم دیکھیے قرآن میں حضور، الفاظ ہیں خدا کے، لہجہ عمر کا ہے۔ لہجہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایکسنٹ کوئی کہتے ہیں یہ، ہاں سوچ عمر کی ہے، یوں کہ آپ کہہ لیں، اور اس کی بھی وضاحت پوری ہونی چاہیے جو میں نے پوری وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی سوچ فکر یا آپ کے اصرار کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غرض کی وجہ سے یا کسی کے مجبور کیے جانے سے یا کسی علت و سبب کی بنا پر احکام نازل نہیں فرماتا، یعنی ایسے کہ وہ اللہ کو مجبور کر دیں، بلکہ یہ تو اللہ کے ازلی فیصلے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ پھر فزیکلی طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہاں لہجے کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، سوچ اور فکر آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بھی پوری وضاحت کے ساتھ پبلک کے سامنے بات کو بیان کرنا چاہیے۔